آیا نمبر 50. وہ خال الملکوتنی، اب بتاتے ہی اب اس کے ایک دم اسے اکر ہوا کہ کوئی ہے بھائی ہمارے عوام میں، ہمارے لوگوں میں کوئی علم رکھنے والا، حکمت جاننے والا، خوابوں کی تعبیر رکھنے والا کوئی ہے. تو کہہ رہا ہے بادشاہ، وہ خالا اور کہا الملکو، بادشاہ نے، ایتونی، اب اس کے ساتھ ملائے تو او تو ملکو تو، اگر اس کو حمزۃ الوصل کو آپ دینا تو زیر دینا، ایتونی، لے آؤ میرے پاس، ہاں لے آؤ اس کو، بھی ساتھ اس کے، فلما، پس جب، جاءہو، اس کے پاس آیا. تو آیا اب قاصد آیا، کسی کو بھیج رہا ہے، درباری کو بھیج رہا ہے، جاؤ وہ آدمی جو تمہیں اتنی حکمت کی تدبیر کی باتیں بتایا ہے اس کو لے کر آؤ میرے پاس. اس نے بتایا ہے نا تمہیں، اس کو جا کر لے آؤ میرے پاس. الا طرف، کس کے طرف؟ ربی کا، اپنے رب کی طرف سے، جو اپنے مالک کی طرف سے آیا ہے. فَاسْأَلُوهُ، پس اس سے پوچھو، ماں بالو، کیا حال ہے. اب آیا قاصد کوئی لینے والا، ان کو آیا آ کر بول رہا ہے کہ دیکھو بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. اب بادشاہ بلا رہا ہے یا قیدی کو بلا رہا ہے، 9 سال سے قید میں پڑا ہوا ہے، تو سرپٹ بھاگے دوڑے جانا نہیں، چلے جانا تھا نہیں، بھاگ جانا تھا دربار تو چلے جائیں گے، اب وہاں سے انصاف لیں گے اگر کو چلے جانا تھا. لیکن نہیں، نہیں گئے. پہلے کیا ہونا ہے؟ مجھے الزام سے بری کرو. یہ مجھے جو بے گناہ کو ایک قید خانے میں ڈال کر اتنے سال میری زندگی کے لیے ہے نا، قید خانے میں سڑنے دیے ہے نا، اب اس کا پہلے تصفیہ ہو جائے، اس کا خلاصہ ہو جائے، کیا غلطی تھی میری، کئی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہ عورتوں کا کیا حال ہوا جن کی وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے. اب یہ سب خلاصہ ہونے کے بعد مجھے باعزت بری کرے تو میں نکلتا ہوں. لوٹ جا الا طرف ربی کا، اپنے رب کی طرف، یعنی یہ جو بادشاہ تو مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے نا، اس کے پاس لوٹ جا، اپنے مالک کی طرف. فَاسْأَلُوهُ، اور اس سے پوچھو، ماں بالو، بال کیا بولتی؟ حال، تمہارا وہ کیا حال ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہے. ان نسوتی، وہ جو عورتیں، اللہ تھی، وہ جو خطأنا، باب تفیل سے ہے، خطا یخطئ تختی، یعنی کاٹ لینا، جو کاٹ لی تھی نا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی نا، ان کا کیا حال ہے، کیا قصہ، کئی کو ایسا ہوا کس کی وجہ سے میں یہاں قید میں پڑا ہوں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جس کی وجہ سے میں یہاں پڑا ہوں، قید میں سڑا ہوں. ایدیہن، اپنے ہاتھ جنہوں نے، ایدی بولے تو ہاتھ، اپنے ہاتھ جنہوں نے کاٹ لیے تھے. یہ ہن کیا ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ان بے شک ربی، میرا رب، بِکَیدِہِنَّ علیم، ان کے یہ جو مکر تھا، فریب تھا، جالسازی تھی، اس سے اللہ باخبر ہے. کہا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو جب بلایا جا رہا ہے تو ایک دم وہ ٹوٹ کر اس کے پیچھے نہیں چلے گئے، اپنا پہلے بری الذمہ ہو کر، باعزت بری ہو کر جانے کے اس میں انہوں کیا کر رہے ہیں، جاؤ لوٹ جاؤ، میرا حال پہلے بیان کرو، کس کی وجہ سے میں یہاں آیا. اب وہ عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، پوچھو. بادشاہ کو نہیں خبر ہے. ہاں، یہاں بات آتی ہے کہ وہ بادشاہ کون ہے اور عزیز مصر کون ہے. اس کو تھوڑا کیا ہے یہ اس کی تاریخ کا یہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ معلوم کر لینا ہے. تب کیا ہوا تھا، یہ جو بادشاہ ہے وہ بھی لوکل نہیں ہے. بعد میں لوکل کون آیا مصر میں؟ فرعون آیا. وہ فرائنا جو آئے نا بعد میں آئے. یوسف علیہ السلام کے پیریڈ میں وہ نہیں تھے. کون تھے؟ چرواہا کنگ تھے، جن کو انگلش میں ایگزوٹ کنگز کہا جاتا ہے. ایگزوٹ کنگز یہ کیا ہوتا تھا؟ عربی نسل کے. یوسف علیہ السلام بھی عربی نسل کے ہی تھے، اس واسطے ان کو اتنا بلند مقام مل گیا. ورنہ انہوں اگر دوسرے جیسے فرائنا کے تھے، مصر کے لوکلز ہوتے تو نہیں ملتا تھا ان کو. انہوں چونکہ ہم جنس تھے، یہ بھی عربی نسل تھے وہ بھی عربی نسل تھے، تو ان کو اپنا ہی آدمی سمجھ کو بہت بڑا عہدہ مل گیا ان کو. یہ عربی نسل تھے ایگزوٹ کنگ سے. بادشاہ عربی نسل کا تھا، عزیز مصر عربی نسل کا نہیں تھا، وہ انہیں وہاں کا تھا، مصر کا تھا. تو یہ تب کیا ہوتا تھا وہاں کی ہسٹری میں، عربیہ کے تھوڑے یہ جو اقوام خانہ بدوش لوگ ادھر سے ادھر شفٹ ہوتے رہتی نا،
کبھی ادھر رہتی کبھی ادھر رہتی. ہاں، تو انہوں کیا کرتی, ان میں جو تھوڑا حکمت والے رہتی, تدبیر والے رہتی, ہمت والے رہتی, جو کچھ کر سکتی, ان میں بھی تھوڑے ہوتے تھے. تو انہوں کیا کرتے, کبھی کبھار لوٹ مار کر کے چلے جاتے. یا تو اچھے بڑے بڑے شہروں کو آتے, جیسے مصر تمدنی شہر, آتے لوٹ مار کر کے چلے جاتے, اپنا جو ہونا تھا, اپنے گزار بسر کے واسطے جو ہونا تھا وہ لے کر چلے جاتے. اور تھوڑے کیا کرتے, قابض ہو جاتے تھے, قبضہ کر لیتے تھے, وہاں رہ کر حکومت کرتے تھے. اب جیسا ہمارے اوپر بھی آئے, کیا واسطے آئے تھے یہ انگریزاں, تجارت کرنے آئے تھے نہیں, تجارت افغان ہاں تجارت کو منافع پا کو ہاں، واپس اپنے ملک کو خوشحال کریں گے کو آئے تھے. لیکن یہاں دیکھے نا اتفاقی ہے, راجائیں بھی لڑ رہی, نواباں بھی لڑ رہی, اور بادشاہیں بھی لڑ رہی. ان کے ہاں، اسٹیٹ میں آبائی یہ علاقائی اس میں ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے. نا اتفاقی ہے, اتفاق نہیں ہے ان میں, ایک جہتی نہیں ہے. تو ان کو قابض ہو سکتی ان کے اوپر کر کو, انہوں کیا کرے, نیول سپریمیسی تھی ان کو. کہاں سے آئے تھے انہوں, دریا کے تھرو آئے تھے, پانی کے تھرو آئے تھے. سونو ہوائی جہاز تب نہیں تھے, وہ ٹائم میں نہیں تھے. انہوں دریا کے اس میں نیول سپریمیسی کی وجہ سے انہوں قابض ہو گئے. تو یہ ایسا ہی سمجھیے کہ وہاں پر جو عربی نسل کے یہ جو بہت تدبیر والے, تھوڑے بہت تدبیر والے بھی ہوتے تھے, تو انہوں کیا کرتے تھے, لوٹ مار کر کو یہاں سے گزر بسر کا سامان لے لے کو بھاگ جانے کے بجائے کیا کرتے, یہاں دیکھتے کہ یہاں اتفاق نہیں ہے, یہ لوگوں کے اوپر حکومت کر سکتی, تو انہوں قابض ہو جاتے تھے. تو ایسے ہی ایک عربی نسل کا ایک قافلہ آیا, بہت بڑا قافلہ تھا یہ. انہوں کیا کرے, یہاں دیکھے, مصر میں دیکھے کہ کام بھی اتفاق نہیں ہے, سب الگ الگ اس میں بٹے ہوئے ہی. تو اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں کیا کرے, ان کو لڑ کر, تھوڑا بہت لڑنا پڑا, زیادہ بھی نہیں, تو اس پر قابض ہو گئے, حکومت ان کی فارم ہو گئی. یہ چرواہے تھے, خانہ بدوش لوگ تھے, کوئی بہت تمدنی لوگ نہیں تھے. تو ان کو ایگزاٹ کنگز کہا جاتا ہے. یہ بادشاہ تھا, ایگزاٹ کنگز کا بادشاہ, یعنی چرواہا بادشاہ تھا, لوکل آدمی نہیں تھا. انہیں عربی نسل کا آدمی تھا, جو چھاپا مار کر ان کو فتح کر کے قابض ہو گیا تھا. یہ جاننا آپ کو ضروری ہے. بادشاہ الگ ہے, عزیز مصر الگ ہے. عزیز مصر لوکل ہے, اور بادشاہ کیا ہے, چرواہا نسل کا ہے, عربی نسل کا ہے, جس نسل سے حضرت یوسف بھی تھے, یعقوب علیہ السلام بھی تھے, ہاں، ہم جنس تھے. یہ دونوں ہم جنس تھے. ہاں, بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ جو تدبیر بتا رہا ہے, اتنی حکمت والا, اتنا دانشمند کون شخص ہے وہ, لے کر آؤ میرے پاس, جو قید خانے میں ہے. تو چنانچہ ان کا وہ سینڈر جو آیا تھا آدمی, وہ پہنچا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے. اب تو میرا فیصلہ ہو جائے گا, میرے ساتھ انصاف ملے گی. جاؤ, اب موقع آیا ہے, جاؤ اسے بولو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے, اور میں کس لیے یہاں پر ہوں, میں بے گناہ ہوں, قید کیوں کاٹ رہا ہوں میں. جاؤ تمہارے مالک سے پوچھو, اس کا بھی فیصلہ کروا دو, پھر میں آؤں گا. اب تمہارے ساتھ نہیں آتا میں. یہاں پھر قرآن کریم نے واقعے کے دو حصے حذف فرما دیے ہیں, دو پارٹ حذف کر دیے. پورا قصہ اے ٹو زیڈ بیان کرنے کے بجائے دو پارٹ کو سے حذف ہوئی, جو خود سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی, وہ بادشاہ کو بتائی گئی. بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلوانا چاہا, اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھیجا بلانے کے لیے. چاہا کہ اپنی رہائی سے پہلے اس جھوٹے الزام کی واضح طور پر صفائی کروا لیں, اور باعزت بری ہو کر جائیں. ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, اس لیے اس مرحلے پر انہوں نے وہ جو آدمی آیا تھا اس کے ساتھ جانے کے بجائے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں. اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا, 9 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا, مجھے کیوں یہاں بھیجا گیا, اس واقعے کی تحقیق کر لیں, جانچ پڑتال کر لیں, اس کا رپورٹ لیں. FIR کچھ بھی درج نہیں ہوا, میری سنوائی نہیں ہوئی, I was not heard. تو آپ میری سنو,
مجھے کیوں یہاں بھیجا گیا ہے، اب یہ سب کلیئر کرنے کے بعد میں یہاں سے آتا ہوں، ورنہ نہیں آتا۔ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اب ان کا کیا معاملہ ہے، دیکھو کیا تھا، ان کی غلطی تھی نا، تو وہ سب تحقیق کرو۔ چونکہ ان عورتوں کو ساری بات معلوم تھی اور ان کے ذریعے حقیقت کا معلوم کرنا زیادہ آسان تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق نہیں بول رہی یوسف علیہ السلام، ہاں؟ کسے بول رہی؟ وہ جو عورتیں جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے نا، ان کا حوالہ دے رہی۔ یہ کیا واسطے دے رہی؟ یہاں بتایا جا رہا ہے حقیقت کا معلوم کرنا ان لوگوں سے، وہ عورتوں سے زیادہ آسان تھا زلیخا کے بجائے، ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور اگرچہ یہ تحقیق جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی، نہیں جیل سے نکل کو خود جا کو بادشاہ کے پاس بول کو دیکھو میں بے گناہ تھا، مجھے رہا ایسا قید کر لیے تھے، بول سکتے تھے نا، لیکن نہیں گئے پہلے ہونا بعد میں آ تو یہاں سے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے شاید اس لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ اور عزیز مصر وغیرہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو اپنی بے گناہی پر اتنا یقین ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے بغیر جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے آپ پر فل کانفیڈنس ہے، میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، بے گناہ کو رکھے ہیں، یہ کانفیڈنس ان کو تھا۔ اب یہ بات دوسروں کو بھی معلوم ہونا بول کو اب نہیں نکل رہے۔ دوسرے، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے انداز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ انہیں کوئی اعزاز دیں گے، یعنی کوئی بڑا عہدہ دیں گے، اعزاز بولے تو عزت کا مقام دیں گے، عزت سے رکھیں گے، عزت افزائی کریں گے۔ اس اعزاز کے ملنے کے بعد تحقیقات کے غیر جانبدارانہ ہونے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں۔ کیا ان کو اچھا پوزیشن مل گیا، اب بلا رہا ہے کئی کو بادشاہ ایک اچھا پوزیشن دینے کے واسطے، اتنا تو معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام کو، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے اس سے بہت متاثر ہوا ہے بادشاہ، اب مجھے کوئی اعلیٰ مقام دے گا۔ اب اعلیٰ مقام ملنے کے بعد اگر ان کے تحقیقات شروع ہوتی تو وہ انبیاس نہیں رہتے، نہیں انبیاس نہیں رہتے، غیر جانبدارانہ نہیں رہتے۔ کیا ہوتا ہے، ان کا تھوڑا انفلوئنس ہو جاتا ہے، ارے بھائی ان کو بادشاہ اچھا مقام دے ڈالیا ہے تو انہوں کچھ بات کو بادشاہ کو گوشے گوار کر دیے ہوں گے، کچھ سنا دیے ہوں گے، اپنی طرف سے کچھ بول دیے ہوں گے، تو اللہ ہے نا ان کی تو بادشاہ ان کی طرف دے دیا ہوں گا فیصلہ، یعنی انہوں بے گناہ ہیں کہ نہیں پوری طور سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے، اس لیے آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ جیل سے اس وقت نکلیں جب غیر جانبدارانہ تحقیق کے نتیجے میں، انبیاسڈ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں الزام کا ہر داغ دھل چکا ہو، تب نکلنا، تب تک نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اب ہوا انصاف، دے رہا ہے درست ہے، وہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کو معلوم کسے کیسا کیا ڈیل کرنا۔ اب صبر کی بات ہے، صبر کا پھل میٹھا، ان کو کیا مقدر و منزلت ملی۔ اور اس نے جب ان عورتوں کو بلا کر ان سے اس انداز میں سوال کیا جیسے اسے ساری حقیقت معلوم ہے، بادشاہ کیا کریا، وہ عورتوں کو بلایا، وہ جو درباریوں کے بیویاں تھے، بیگمات تھے، جنہوں نے پھل کاٹتے ہوئے ان کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کو بلایا بادشاہ اور ان سے ایسا سوال کیا گویا ہی نوز ایوری تھنگ، بادشاہ کو خود اچھی طرح سب کچھ معلوم ہے، اس طرح پوس کر کے اس نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی۔ یوسف، ہاں، تو حقیقت اسے معلوم ہے اور وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکیں، ایسا معلوم ہوتا تھا ان کو گویا بادشاہ جانتا ہے سب کچھ ہے، تو اب جھوٹ بولنے کا کوئی وہاں گنجائش ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی صاف لفظوں میں گواہی دے دی، نہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم یہ قصوروار تھے، صاف گواہی انہوں نے دے دی۔ اس مرحلے پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی یہ اقرار کرنا پڑا۔ اس کے متعلق آتا ہے، زلیخا کے متعلق آتا ہے کہ تب تک اب جو اس پر وہ جو سوار ہوا تھا، ایک بھوت سوار ہوا تھا، غلطی کرنے کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، یہ جو بھی سوار ہوا تھا، شاید روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے اس نے توبہ کر لی ہوں گی، اس کے بعد
अच्छी जिंदगी गुजार रही होंगी, और अब गलती का एतराफ करने का जब मौका मिल गया तो खुद आ गई, उसको बुलाया नहीं गया, उसका हवाला नहीं दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वो खुद आकर बता दी कि कोई गलती नहीं है यूसुफ की, कोई गलती नहीं है, मैंने ही वर्क लाया था, मेरी ही गलती थी। तो ये इकरार कर रही है, ये इकरार करना पड़ा कि दरअसल गलती उसकी नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, जुलेखा की गलती थी। शायद अल्लाह ताला को यह मंजूर था कि अपने जुर्म के इकरार और तौबा के जरिए वो भी पाक साफ हो सके। कौन है? जुलेखा। क्योंकि जुलेखा। रिवायतों में आता है कि शायद उसको इकबाल जुर्म उसको मालूम हो गया कि मैंने गलती की है, और वो जिंदगी उन्हें खुद को सुधार लिया, और उसकी जिंदगी की रविश भी तब्दील हो गई। तो उसको भी अब मौका मिल गया कि खुद की इस्लाह कर ले। अब जाकर बोल दिए नहीं उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तरफ जुर्म कर लिया, तो क्या हुआ? बरी हो जाते ना, अल्लाह की नजर में भी बरी हो जाती है। ये तरफ जुर्म कर लिया, बेगुनाही यूसुफ अलैहिस्सलाम की साबित कर दी उन्होंने, तो हो गया। अब इसका भी काम हो गया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही भी सामने आ सर गई।